المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی او کما قال علیہ الصلوات والتسلیمات. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخر میں اپنی امت کو کچھ وصیتیں فرمائی تھیں. مختلف محدثین نے ان کا تذکرہ مختلف موقعوں پر کیا ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر نے آنا نہیں، تو امت کو ایک رہنمائی کا نقشہ فراہم کرنا تھا کہ میرے بعد آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، یا وہ کون سا خطہ اور پالیسی ہے جس پر چل کر امت راہ ہدایت پر رہ سکتی ہے. تو اس حوالے سے حدیث کی کتابوں میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف وصیتیں ملیں گی. ایک وصیت ایسی ہے جو دو مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف روایات میں موجود ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے: اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت اور کتاب اللہ قرآن کریم، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک لوگ ان کو تھام کر رہیں گے گمراہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت آپ کو مختلف الفاظ میں مختلف حدیث کی کتابوں میں ملے گی کہ میرے بعد میری کتاب اور میری سنت کو تھام کر رکھو. جبکہ ایک اور روایت بھی اسی قسم کی ہے کہ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا، کہ اے لوگو میں تم میں کچھ ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس کو تھام کر رکھو گے لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز فرمایا وعطرتی، اور میرا گھرانہ، میرے اہل بیت، میرا خاندان، ان کی پیروی کرو گے تو تم میں گمراہ ہونے کے امکانات ختم ہو جائیں گے. اب یہ دو روایات ہیں. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قرآن کریم اور اپنی سنت کی پیروی کی تلقین کرتے ہیں، اور دوسری روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور اپنے اہل بیت کی پیروی کی تلقین کرتے ہیں. دونوں روایات میں قرآن کریم تو مشترک ہے کہ پہلے بھی قرآن کریم کا حکم دیا اور دوسری روایت میں بھی قرآن کریم کی اتباع کا حکم دیا، لیکن جو دوسرا لفظ ہے وہ دونوں روایات میں تبدیل ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ قرآن کریم کے ساتھ میری سنت کو تھام کے رکھو، اور دوسری روایات کے الفاظ ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ میرے اہل بیت کی اتباع کرو. تو سنت اور اہل بیت ان دونوں میں دونوں روایات میں الفاظ کی تبدیلی ہے. اب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی پیروی کرنا گویا ایسا ہی ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی تربیت خود بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ کو تاریخ اسلامی میں
ہمیشہ اہل بیت کے منفرد اراکین اپنے نانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنے والے اور اپنے نانا کی سنت کو زندہ کرنے والے نظر آئیں گے۔ میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے موقع پہ مدینہ منورہ کے اموی گورنر کو آگے کیا۔ تاریخ سے آپ واقف ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا کہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان کچھ بظاہر رنجشیں تھی اور کچھ اختلافات تھے سیاسی امور کے حوالے سے۔ بالخصوص حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے موقع پہ کچھ اختلافات ابھر کر سامنے آئے حضرت حسن کی تدفین کے حوالے سے۔ لیکن جب جنازے کا موقع تھا، اب ان کے جلیل القدر بھائی حضرت حسین موجود تھے، اہل بیت کے اور مختلف اراکین موجود تھے، اور سب سے زیادہ حق حضرت حسین کا تھا کیونکہ وہ بھائی بھی ہیں اور اس وقت روئے زمین پر موجود افراد میں سب سے قیمتی فرد ہیں، لیکن وہ خود جنازہ نہیں پڑھاتے اور نہ کسی اور جلیل القدر صحابی کو آگے کرتے ہیں، بلکہ اگر آگے کرتے ہیں تو اموی حکمران اور مدینہ کے گورنر کو آگے کرتے ہیں۔ اور ساتھ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی آگے نہ کرتا۔ اندازہ لگائیں کہ ایسے موقع پہ انسان کے جذبات کس قدر برانگیختہ ہوتے ہیں کہ جب ایک بھائی کی میت سامنے ہے اور معلوم بھی ہے کہ اس حکومت کے ساتھ ہماری مخاصمت ایک عرصے سے چلی آ رہی، لیکن چونکہ سنت یہی ہے کہ نماز جنازہ وقت کا حکمران پڑھانے کے سب سے زیادہ حقدار ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کا جنازہ خود نہیں پڑھایا بلکہ مدینہ منورہ کے اموی حکمران کو آگے کیا کہ میرے نانا کی سنت یہی ہے ورنہ میں تمہیں آگے نہیں کرتا۔ ایک اور منظر آپ کے سامنے ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب رخت سفر باندھا اور اپنے اہل و عیال کو لے کر روانہ ہوئے، تو اس دورانیے میں اپنے مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی خط و کتابت ہوئی۔ ان میں سے ایک خط جو بصرہ والوں کی جانب حضرت امام نے لکھا، اس کے مندرجات بڑے سبق آموز ہیں، چنانچہ وہ اس میں اہل بصرہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے نانا کی سنتیں مٹ رہی ہیں، بدعات ان کی جگہ لے رہی ہیں، اور میں آپ لوگوں کو یہ وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ سنت کو ہاتھ سے مت جانے دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرنے کے لیے جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کر گزریے۔ ایک تیسرا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوفہ میں تھے اور حالات پلٹا کھا چکے تھے اور انہیں یقین تھا ایک اعتبار سے کہ عبید اللہ بن زیاد مجھے گرفتار بھی کر لے گا اور میری جان کو نقصانات ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے خط کی وجہ سے مکہ سے چل پڑے ہیں ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے میزبان کے گھر میں تھے۔ اب اس میزبان کا جو موجودہ گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ میزبان بیمار ہوتا ہے، پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ میں بیمار پڑ جاؤں گا اور میری عیادت کے لیے عبید اللہ بن زیاد آئے گا جو گورنر ہے، اسے نہیں معلوم کہ آپ میرے گھر میں ہیں، تو میں آپ کو پیچھے چھپا دیتا ہوں تلوار لے کے۔ عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفہ جب میری عیادت کو آئے گا تو تنہا ہوگا، اب وہ میرے ساتھ بیٹھ کے میری مزاج پرسی کرے گا، تو اتنے میں آپ نکل کر اس کا خاتمہ کر دیں۔ اس کے خاتمہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ کوفہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، آپ کو ہم گورنر بنا دیں گے اور ساری صورتحال ہمارے قبضے میں ہوگی۔ چنانچہ مسلم بن عقیل کو پردے کے پیچھے بٹھایا گیا، عبید اللہ بن زیاد آتا ہے ان کی میزبان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اور بات چیت کرتا ہے، لیکن مسلم بن عقیل باہر نہیں نکلے اس پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ اب جو میزبان تھے وہ کچھ اشعار پڑھتے ہیں اور ان اشعار کا مفہوم یہی تھا کہ تم لیلا کی خبر لینے کے لیے کیوں نہیں آتے، یعنی سگنل دے رہے تھے ان کو کہ کافی وقت ہو گیا آپ باہر کیوں نہیں نکل رہے، لیکن وہ نہ نکلے۔
نکلے عبیداللہ بن زیاد چلا گیا، اور جب بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کا خاتمہ کیوں نہیں کیا، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جواب دیا جو اہل بیت کے کسی معزز رکن کے شایان شان ہے۔ چنانچہ وہ فرمانے لگے الایمان ضد الفتق ولا یفتق مومن، کہ ایمان دھوکہ دہی کے ضد ہے، ایمان دھوکہ دہی کی مخالفت کرتا ہے اور مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا اور میرے نانا کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ میں کسی شخص پر دھوکے میں اسے اندھیرے میں رکھ کے اس پہ وار کروں۔ اب اس ماحول کو آپ سامنے رکھیے کہ جب عبیداللہ بن زیاد ان کے قابو میں نہ رہا، پھر معاملات کیا سے کیا ہوئے وہ آپ خوب جانتے ہیں، لیکن ان حالات کے باوجود بھی اہل بیت کے اس رکن نے کسی کو دھوکہ دینا گوارا نہیں کیا، اگرچہ بعد میں اس کی قیمت کے طور پر اپنی جان انہیں قربان کرنی پڑی۔ اسی طریقے سے بعد کی تاریخ میں ایک اور واقعہ شاید آپ کے علم میں ہو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت زید بن علی جو امام زین العابدین کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی اپنے دادا حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وقت کے اموی حکمران کو چیلنج کیا تھا، اور اپنے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، ان کا بھی بعین ہی یہی صورتحال تھی کہ پہلے ہزاروں کی تعداد میں کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب نکلنے کا وقت آیا تو محض 218 ان کے ساتھ تھے اور نتیجتاً بڑے مظلومانہ انداز میں شہید کیے گئے۔ لیکن انہوں نے نکلنے سے پہلے اپنے جو ان کے ساتھ مصاحبین تھے ان سے مخاطب ہو کر یہی ارشاد فرمایا کہ میں شرمندہ تھا کہ اپنی زندگی میں امر بالمعروف نہ کر سکا، نہیں عن المنکر نہ کر سکا، اور مجھے یہی خوف دامنگیر تھا کہ میں اس حال میں جا کر اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ اور میرے نانا کی سنت کا نظام قائم ہو جائے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بے شک آگ جلا کر مجھے اس میں جھونک دیا جائے۔ یہ میں نے چند مناظر آپ کے سامنے پیش کیے آپ کو اندازہ کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا اور مشکل حالات میں سنت نبی پر عمل کرنے کا کیسا ذوق عطا فرمایا تھا۔ شاید اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اپنی امت کو یہی وصیت فرمائی کہ جب تک اللہ کی کتاب اور میرے گھرانے میرے اہل بیت کی پیروی کرتے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گویا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے جب بھی کامیابی، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تشریحات کرنے والے آپ کے مبارک گھرانے ان کے نقش قدم پر چلے، جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کامیابی ہی لکھی ہے۔ اب سوال یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالی نے سنت پر عمل کرنے کا جو خاص ذوق عطا فرمایا تھا، اس کی بنیادی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت تھی۔ جب آپ بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو بیٹی رخصت ہو کے اگلے گھر میں چلی جاتی ہے، گھر تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ وہ پہلے بھی اپنے والد کی تربیت اور نگرانی میں تھی اور شادی کے بعد بھی اپنے والد ہی کی تربیت اور نگرانی میں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ کے ساتھ اپنی بیٹی کے لیے چھوٹا سا حجرہ تعمیر کروایا تو حضرت فاطمہ رخصت ہو کر اس گھر میں تشریف لائی، گویا کہ شادی کے بعد بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور نگرانی میں رہی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے، اپنے حجرے سے نکلتے تو حجرہ فاطمہ پر جا کر دستک دیتے اور اپنے اہل بیت کو نماز کے لیے بیدار کرتے۔
تو یہ حضرات حضرت فاطمہ، حضرت علی اور ان کے صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ آخر وقت تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور نگرانی میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خود دنیا سے لگاؤ نہیں تھا، زہد آپ پہ غالب تھا، دنیا سے آپ دور تھے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے مالی ولی دنیا، مجھے دولت سے کیا مناسبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج یہی تھا، اور یہی مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنے اہل بیت میں منتقل فرمایا۔ چنانچہ معروف روایت آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کاج خود کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ ملازمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے گھروں میں خدمت کے لیے، تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ آپ کے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدمت کے لیے ملازمین دے رہے ہیں، آپ بھی جائیے اور اپنے لیے کچھ ملازم طلب کر لیجئے جو گھریلو امور میں آپ کی معاونت کرے اور آپ کی مشقت کم ہو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو ملازم عطا نہیں کیا، بلکہ اس کے بدلے میں کچھ ذکر اذکار بتائے۔ وہ تسبیح فاطمی جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اور فرمایا کہ بیٹی تم ملازم لینے کے لیے آئی تھی تو میں تمہیں اس سے بڑھ کر اس سے قیمتی چیز نہ دوں؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ تو اپنی بیٹی کو مشقت والی زندگی اپنانے کی تلقین کی بجائے اس کے کہ وہ ملازم عطا فرماتے، اور نہ وہ عطا فرما سکتے تھے لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ میری صاحبزادی وہ دنیا کی کسی ادنا سے راستے پر بھی چلے۔ ایک اور موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے۔ اب آپ کا معمول تھا کہ جب سفر پر جایا کرتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے رخصت ہوتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ تو جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے حجرہ فاطمہ میں تشریف لے گئے، لیکن اندر جا کر دیکھا کہ حجرے میں ایک منقش نقش و نگار والا پردہ لٹکا ہوا ہے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین جو دونوں بچے تھے انہوں نے چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر فوراً واپس تشریف لے گئے، ملے نہیں اپنے اہل بیت سے۔ حضرت فاطمہ نے محسوس کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے گھر میں دنیا کا یہ معمولی گزر بھی برداشت نہیں ہے، چنانچہ وہ منقش پردہ اتارا، اس کو پھاڑ دیا، اور حضرت حسن اور حضرت حسین کے ہاتھوں سے وہ چاندی کے کنگن اتروا دیے، اور یہ دونوں شہزادے بچے تھے، یہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہاتھی کے دان کے کنگن منگوائے۔ اپنے لاڈلے نواسوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندی کے کنگن گوارا نہیں تھے، اپنی لاڈلی بیٹی کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقش و نگار والا پردہ گوارا نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت بالخصوص حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں صاحبزادوں کی تربیت فرمائی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن مقدس نفوس کی تربیت ان خطوط پر ہوئی ہو اور وقت کے جلیل القدر اور آخری پیغمبر نے خود فرمائی ہو، ان کے دلوں میں دنیا طلبی کا کیا سوال ہو سکتا ہے، یا ان کے دلوں میں خلافت کے حاصل کرنے کا یا حکمرانی کا کیا گزر ہو سکتا ہے۔ ہمارے لوگ آج دریدہ دہن بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ حضرت حسین کے دل میں معاذ اللہ خلافت کی طلب تھی اس لیے وہ نکلے۔ تو میں یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط پر فرمائی ہو کہ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن تک گوارا نہ ہو، دنیا سے ان کو کوسوں دور رکھا ہو، ایسی مقدس شخصیات کے دل میں دنیا کا گزر ہونا اس بات کا کم از کم امکان نہیں ہے۔
تو یہ حضرات حسنین کی تربیت تھی جو بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ سن 5 ہجری میں اور بعض روایات کے مطابق 4 ہجری میں حضرت حسین کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ تو علی فرمانے لگے حرب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگجو آدمی تھے، حرب عربی میں لڑائی کو کہتے ہیں، تو انہیں یہ نام پسند تھا۔ اس سے پہلے وہ حسن کا بھی یہی نام رکھ چکے تھے جو حضور علیہ السلام نے تبدیل فرمایا۔ تو حضرت حسین کی ولادت پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرمایا اور بذات خود آپ نے اپنے نواسے کا نام حسین رکھا۔ ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عباس ان کی اہلیت تھی، انہوں نے ایک خواب دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈرتے ڈرتے عرض کیا۔ خواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے وجود سے ایک ٹکڑا وہ کٹ کر میری گود میں آ کر گرا ہے۔ اب وہ یہ خواب دیکھ کے پریشان تھی کہ نہ جانے اس کی کیا تعبیر ہوگی کہ پیغمبر کے وجود سے ایک مبارک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں گرا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں آئے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خواب کی تعبیر کو پورا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت حسین کی ولادت ہوئی اور وہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ان کی آغوش میں رضاعت کے لیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام خود رکھا، تحنیک فرمائی، کھجور اپنے مبارک منہ میں چبا کر اپنے نواسے کے منہ میں رکھی۔ اس کے بعد ان کا عقیقہ خود فرمایا، حضرت حسن کا بھی فرمایا تھا اور بعد میں حضرت حسین کا بھی عقیقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ ان کی تعلیم و تربیت خود کی۔ چنانچہ حضرت حسن ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر میں قنوت کے لیے دعا سکھائی، ایک منفرد دعائے قنوت حضرت حسن کو سکھائی اور حضرت حسن نے وہ روایت پر فرمائی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارکنی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ جو آپ کے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان میں میرا بھی شمار فرمائیے، جن لوگوں کو آپ نے عافیت دی ہے ان میں میرا بھی شمار فرمائیے، مجھے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائیے۔ تو یہ خوبصورت دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو بذات خود سکھائی۔ ایک مرتبہ کہیں سے صدقے کی کھجوریں آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تھال پیش کیا گیا کھجوروں کا۔ تو آپ نے پوچھا لانے والے سے ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ اگر ہدیہ ہوتا تو آپ تناول فرما لیتے، تو اس نے کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جا کے مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت حسن بچے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے آگے بڑھ کر باقاعدہ ان کے حلق میں انگلی ڈال کر وہ کھجور واپس نکلوائی اور فرمایا کہ میرے آل کے لیے صدقے کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کی تربیت کے معاملے میں حساس تھے اور ان کے ساتھ جو شفقت اور مودت کا معاملہ تھا وہ آپ بارہا سن چکے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار زمین پر اپنے گھٹنے اور ہاتھ رکھ کر ایک سواری کی صورت اختیار فرما لیتے اور اپنے ان نواسوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کے انہیں چکر دیتے اور فرماتے کہ تمہاری سواری کیسی ہے بچوں۔ ایک مرتبہ اپنے ان نواسوں کو کندھے پہ بٹھا کے باہر تشریف لائے۔ حضرت اقرا بن حابس ایک بدوی صحابی تھے، اب بدوؤں کا اپنا ایک کلچر تھا، بچوں کو پیار کرنا ان کے ہاں معیوب سمجھتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو کندھے پہ بٹھا کے لائے ہیں تو وہ حیران ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو اس قدر پیار کرتے ہیں؟
اور میں تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، جو بچوں سے پیار نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ آپ ان کو مخاطب فرما کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو آدمی ان حضرات سے محبت کرے آپ اس کو اپنا محبوب رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور محبت کو دیکھتے ہوئے حضرات صحابہ کرام بھی حضرات حسنین کا آخر حد تک عقیدت اور احترام فرماتے تھے۔ مختلف روایات ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت حسین سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ آپ کبھی کبھی ہمارے ہاں تشریف لایا کریں۔ ایک مرتبہ حضرت حسین گئے تو دیکھا کہ دروازے پہ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر خلیفہ وقت کے صاحبزادے کھڑے ہیں۔ تو حضرت حسین نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اندر حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں اور میرے والد اور ان کے درمیان کوئی خاص مشورہ چل رہا ہے اور اس وجہ سے مجھے بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ تو حضرت حسین نے یہ خیال کیا کہ جب بیٹے کو آنے کی اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی نہیں ملے گی، وہ واپس تشریف لے گئے۔ آگے کسی موقع پہ حضرت عمر نے ان سے دریافت فرمایا کہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی ہمارے ہاں آیا کریں، آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت حسین فرمانے لگے کہ میں تو آپ کے ہاں آیا تھا لیکن عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے دروازے پر کھڑے تھے، ان کو اجازت نہیں ملی تو میں نے سمجھا مجھے بھی نہیں ملے گی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ بیٹے تمہارا اور عبداللہ بن عمر کی کیا مناسبت ہے؟ اگر اس کو نہیں ملی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو بھی نہیں ملے گی۔ اور مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ یہ اتنی بڑی مملکت ہے، یہ دولت کی ریل پیل ہے، یہ بادشاہی ہے، خلافت ہے، روب اور دبدبہ ہے، تو یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ کے بعد آپ لوگوں کی طفیل ہمیں ملی ہے۔ یہ قدر و منزلت تھی خلفائے راشدین کی نگاہوں میں اہل بیت کے اراکین کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل معروف ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے باہر کوئی جنازہ تھا، ذرا فاصلے پہ تھا، حضرت ابو ہریرہ بھی اس میں شریک ہوئے، حضرت حسین بھی وہاں تشریف لے گئے جنازے میں شرکت کے لیے۔ تو راستے میں حضرت حسین انہوں نے کچھ تھکاوٹ محسوس کی اور بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ جلدی سے آگے بڑھے اور اپنی چادر کے ساتھ حضرت حسین کے قدم مبارک جھاڑنے لگے کہ ان پر کچھ گرد لگ گئی ہے پیدل چلنے کی وجہ سے، تو جھاڑنے لگے۔ اب حضرت ابو ہریرہ وہ عمر میں کافی بڑے تھے حضرت حسین سے، جلیل القدر صحابی تھے، تو حضرت حسین نے پاؤں سمیٹ لیے اور فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو بڑے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ بھتیجے مجھے ایسا کرنے دو، اور یہ لوگ جو ارد گرد ہیں یہ تمہاری قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ کی حقیقی قدر کیا ہے تو وہ آپ کو زمین پر پاؤں بھی نہ رکھنے دیں۔ ایک اور واقعہ ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، اولین صحابہ میں سے۔ یہ ایک مرتبہ مطاف میں تشریف فرما تھے، حضرت حسین تشریف لائے تو حضرت عمر بن عاص حضرت حسین کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ جو شخصیت ہیں یہ اس وقت روئے زمین میں رہنے والے لوگوں میں سے آسمان والوں کو سب سے زیادہ پسند ہے، کہ اہل سما آسمان والوں میں سے آج اگر روئے زمین پر رہنے والوں میں سے کسی کی قدر و منزلت ہے تو وہ یہ شخصیت ہے۔ یہ تو چند نمونے کے واقعات میں نے آپ کو سنائے، ورنہ تفصیلات اس کی بہت زیادہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں بالخصوص خلفائے راشدین کے قلوب میں حضرت حسن اور حضرت حسین کی کیا قدر و منزلت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت حسین نکلنے لگے مکہ مکرمہ سے عراق کوفہ کی جانب تو بڑے بڑے صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور مختلف صحابہ کرام جو اس وقت حیات تھے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، رو رو کر ان سے درخواست کی کہ آپ باہر مت نکلیے، آپ کے لیے نقصان ہے، اور اگر آپ کو نقصان پہنچا تو ہمارے لیے باقی کیا رہ جائے گا۔ لیکن حضرت حسین ایک عزم کر چکے تھے، ان کی ایک سوچ تھی کہ یہ جو والد کے بعد بیٹے کے
پاس حکومت جا رہی ہے، اس سے تو ہمارے نانا کی ایک سنت تبدیل ہو جائے گی، ملوکیت شروع ہو جائے گی اور حکومت کو لوگ وراثت سمجھ بیٹھیں گے۔ اپنی اس منفرد سوچ کے تحت بڑے بڑے لوگوں نے روکا، لیکن وہ نہ رکے۔ ان کے یہی خیال تھا کہ میں کوفہ جاؤں گا اور کوفہ کے لوگ مجھے بلا رہے ہیں تو وہاں جا کر کوفہ والوں کے ساتھ مل کر ایک پریشر گروپ ہم بنا لیں گے اور پھر یزید کو جو وقت کا حکمران تھا اسے ہم مجبور کریں گے کہ وہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو یہ اصلاح احوال تھا جو حضرت حسین کے پیش نظر تھا ہونی چاہیے، اور اسی سنت کی خاطر وہ نکلے اور پھر وہ دردناک سانحہ وقوع پذیر ہوا جو آپ سب حضرات کے علم میں ہے۔ تو میں نے بات کا آغاز کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اپنے اہل بیت کی پیروی کی جو تلقین کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کے ان مقدس شخصیات کو اللہ تبارک و تعالی نے سنت پر عمل کرنے کا جو خاص ذوق عطا فرمایا تھا، حضور علیہ السلام کی یہ منشا ہوگی کہ یہی ذوق میری امت میں منتقل ہو جائے، اور اس کے انتقال کی ایک ہی صورت تھی کہ امت اہل بیت کے نقش قدم پر چلے۔ اب آج 10 محرم ہے، جمعے کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام جمعے ہی کا دن تھا سن 61 ہجری میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خانوادے نے اجتماعی طور پر اپنے نانا کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے کربلا کے میدان میں پیش کیے۔ حضرت علی کے 5 بیٹے اس واقعے میں شہید ہوئے، حضرت حسن کے 7 بیٹے اس واقعے میں شہید ہوئے، حضرت حسین کے 2 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، حضرت عقیل بن ابی طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے خاندان کے 9 افراد اس واقعے میں شہید ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ براہ راست اہل بیت کے وہ ارکان تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ان میں بچے بھی تھے، علی اصغر جیسے جوان بھی تھے، معمر بھی تھے، خود حضرت حسین 58 برس کے تھے جب وہ کربلا کے میدان میں تلوار لے کر سرکاری افواج کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ اور اہل بیت کی قربانیوں کا یہ سلسلہ یہاں رکتا نہیں ہے۔ آپ آگے تاریخ دیکھیے، تاریخ آگے بھی چلتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت امام زین العابدین کے بیٹے تھے حضرت زید بن علی جو حسین کے پوتے تھے، انہوں نے اپنے وقت کے اموی حکمران کو چیلنج کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس زمانے میں حیات تھے، انہوں نے بھی مالی تعاون کیا حضرت زید بن علی کے ساتھ، اور زید بن علی اپنے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شہید ہوئے۔ زید بن علی کے بیٹے یحییٰ بن زید وہ یہ خراسان کے علاقے میں اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ آئے تھے، اموی حکمرانوں نے انہیں بھی گرفتار کر کے شہید کیا۔ حضرت حسن کے پوتے تھے عبداللہ، انہوں نے بنو امیہ کے مقابلے میں شہادت کا جام نوش کیا۔ اسی عبداللہ کے بیٹے تھے محمد نفس زکیہ، معروف نام ہے تاریخ میں، یہ شہید ہوتے ہیں۔ اسی نفس زکیہ کے بھائی حضرت ابراہیم جو حضرت حسن کی لڑی میں تھے، انہوں نے اپنی جان اپنے نانا کے دین پر نچھاور کی۔ تو یہ ایک طویل داستان ہے جو حضرت حسین سے شروع ہوتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کا ادراک تھا، اس لیے آپ اپنی امت کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا لحاظ رکھو۔ لیکن امت نے یہ لحاظ رکھا، زید بن علی جو حضرت حسین کے پوتے تھے یہ شہید ہوتے ہیں، اور ہشام اموی حکمران تھا خلیفہ، انہوں نے ان کی مبارک لاش کو 4 سال تک سولی پر لٹکائے رکھا، 4 سال تک ان کی تدفین نہیں ہونے دی، سولی پر لٹکائے رکھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی ہشام کا پھر یہ اس کو صلہ دیا کہ جب بنو عباس نے بنو امیہ والوں کو تہ و تیغ کیا تو ہشام کی قبر کھود کر اس کی لاش
लाश निकाली, उसको सूली पर लटकाया, उसको कोड़े मारे गए और फिर उसको जला दिया। तो ये एक तवील तारीख है जिसमें हर जगह आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के मासूम शहजादे अपनी जान अपनी हथेली पर रखकर अपने नाना की दीन पर कुर्बान करते हुए नजर आएंगे। तो मेरे भाई, इन तवील कुर्बानियों का नतीजा क्या है हमारे ऊपर, इसका असर क्या होना चाहिए? आज हम हजरत हुसैन की कुछ शान बयान कर लेते हैं, उनके हक में कुछ नारे लगा लेते हैं, जुलूस निकाल लेते हैं, ये काफी नहीं है। बल्कि जिस मकसद की खातिर उन हजरात ने कुर्बानी दी थी, वो मकसद और तरीका क्या था? सुन्नत पर अमल करना। अपने हर मामले में, अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना, ये अहले बैत की इन बेशुमार और अजीम कुर्बानियों का पैगाम है। अब मैं और आपकी क्या सूरत हाल है? हम चंद टकों के लिए, दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए अपने मुसलमान भाई से रिश्वत लेते हैं, अपने मुसलमान भाई की जायदाद गस्ब करते हैं, अपने सुलभी भाई, अपने सगे भाई की जायदाद नाजायज गस्ब करते हैं, बहनों को हिस्सा नहीं देते। हालांकि मालूम है कि बहन है, इसको हिस्सा देना है, इसके बावजूद नहीं दिया जाता। मिलावट होती है, छोटी सी छोटी चीज हो, बड़ी सी बड़ी चीज हो, मुसलमान उसमें मिलावट करता है, सूद खाता है, मुख्तलिफ हीले बहानों से अपने लिए हलाल करने की कोशिश करता है। और कोशिश होती है कि कहीं से कोई ऐसा फतवा निकल आए जिससे सूद मेरे लिए हलाल हो जाए। अब ये सूरत हाल है, ये मेरा अमल है, ये मेरी इस कौम का इज्तिमाई अमल है, और फिर हम नाम लेते हैं अहले बैत का और हजरत हुसैन का। तो मेरे भाई, अहले बैत की इन कुर्बानियों के तस्करों के साथ अपनी जिंदगी पर हमें गौर करना चाहिए कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। एक छोटी सी चीज के लिए हम सुन्नत को रोन बैठते हैं। अब हमारे यहाँ नौजवानों में जितने फैशन हैं, आप शक्ल सूरत के फैशन देख लें, लिबास के फैशन देख लें, आपका हर फैशन आपके पैगंबर की सुन्नत की कब्र पर तामीर होता है। एक सुन्नत को मिटाया जाता है, उसे रोंदा जाता है, और फिर उसके ऊपर अपने फैशन की इमारत खड़ी की जाती है। ऐसा नौजवान भी आगे बढ़ बढ़कर हुसैन का नाम लेता है। तो मेरे भाई, नाम लेने के साथ कुछ मकसद की तरफ भी तवज्जो हो, हजरत हुसैन की याद के साथ उनकी फिक्र की तरफ भी तवज्जो हो कि वो कौन सी फिक्र थी, वो कौन सा अजीम मकसद था जिसके लिए अहले बैत के इन दर्जनों अफराद ने सदियों तक अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की करते रहे। उन मकसद को अपनाना, फिर मैं और आप अपना शुमार हुसैनी फौज में कर सकते हैं। फिर जब हम क़यामत वाले दिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे तो हम कुछ कहने के काबिल होंगे कि या रसूल अल्लाह, आपने जो हमें अपनी वसीयत की थी कि अहले बैत के तरीके को थाम कर रखो, हमने उस पर अपनी हद तक अमल किया। अपनी जाती जिंदगी में, अपने हुलिये में, अपने लिबास में, अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने इदारे में आपकी सुन्नत को नाफिज किया। अगर आज मैं और आप इज्तिमाई तौर पर यह अहद कर लें कि आज के बाद मेरी जिंदगी का कोई लम्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बगैर नहीं गुजरेगा, और यही अहले बैत का पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।